السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم یرجع ذلك من شیء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چند دنوں کے بعد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ سال کا سب سے افضل ترین اور اہم ترین عشرہ ہے۔ یعنی 10 دن ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ سال کے افضل اور بہترین دن ہیں۔ ان کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ وارد ہے، جس میں سب سے پہلی چیز قرآن مجید کا یہ مقام ہے جو ابھی پڑھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، مجھے قسم ہے ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی، وہ طاق ہوں یا جفت ہوں، ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ اور جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں وہ بہت اہمیت والی ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس پیارے شہر کی قسم ہے، یعنی مکہ کی قسم ہے۔ کہیں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ مجھے تین اور زیتون اور کوہ طور، یہ تین اور زیتون کھانے کی چیزیں ہیں، اور کوہ طور پہاڑ کا نام ہے جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، اور پھر فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ کی قسم۔ تو ان دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ بہت اہمیت والے دن ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام، ان دنوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال محبوب ہوں۔ یعنی ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو ایک سوال کر دیا، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا بعض میں ہے قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دنوں کی اتنی اہمیت بیان کر رہے ہیں تو کیا عام دنوں میں جہاد اللہ کے راستے میں کیا جائے وہ بھی ان دنوں کی فضیلت اور عبادت سے نہیں بڑھ سکتا؟ تو آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کی عبادت سے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ہاں ایک شکل میں بڑھ سکتا ہے، فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ولم یرجع بذلک من شیء، ہاں وہ شخص جو عام دنوں میں، یعنی مراد یہ ہے کہ عام دنوں میں اپنا مال، اپنی جان، اپنی سواری، ہر چیز لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں آیا، تو اس کی اہمیت تو بڑھ جائے گی۔ یعنی اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عام دنوں میں جہاد کیا جائے اور ان دنوں میں عبادت کی جائے تو یہ زیادہ اہمیت کی عامل ہے۔ عام دنوں کے جہاد سے یہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ ہاں اگر عام دنوں کے جہاد میں انسان اپنے مال، اپنی جان، اپنی سواری، ہر چیز قربان کر دے، شہید ہو جائے، تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ ان دنوں کے جو اعمال ہیں، ان دنوں کی عبادت ہے، وہ عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، وہاں بھی یہی الفاظ ملتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ
ولا احب الیہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن سب سے زیادہ بڑے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ نے وہاں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کرو۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، تحمید یعنی الحمدللہ کہو، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دن آ رہے ہیں یہ بہت ہی اہمیت والے ہیں۔ ان کی اہمیت کا ایک اور اندازہ، ایک اور یعنی اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے، ایک اور پوائنٹ سے، کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے ہیں ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور ان میں یہ ایام سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو قرآن مجید سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بڑی اہمیت والے ہیں۔ ان کی اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کی تمام اقسام اس کے اندر جمع ہیں۔ ان دنوں میں عبادت کی تمام اقسام جمع ہیں، یہ بقیہ کسی دن میں نہیں ہوتی، کسی مہینے میں نہیں ہوتی۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو عبادت ہم زبان سے کرتے ہیں اسے قولی عبادت کہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ عبادات جو ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں انہیں بدنی عبادات کہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ عبادات جو ہم اپنے پیسے سے کرتے ہیں انہیں مالی عبادات کہتے ہیں۔ قولی، بدنی اور مالی۔ قولی کی مثال تلاوت قرآن ہے، درود شریف ہے، تسبیح اور تحمید ہے۔ بدنی کی مثال نماز ہے، طواف ہے، اور مالی کی مثال قربانی ہے، صدقہ اور خیرات ہے۔ تو ان دنوں میں یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ عبادات کی تینوں اقسام ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، یہ اور کسی دن میں جمع نہیں ہوتی۔ قربانی کسی اور دن میں نہیں آتی، کسی اور ہفتے میں نہیں آتی، کسی اور مہینے میں نہیں آتی۔ پھر ان کی عبادت، ان کی اہمیت کا اندازہ ایک اور پوائنٹ سے بھی ہوتا ہے کہ ان دنوں میں حج ہوتا ہے، جو کہ اسلام کا 5واں رکن ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ یعنی جس دن حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، بہت بڑا دن ہے۔ یہ سال کا سب سے افضل ترین دن ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الصوم یا الصیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین السنۃ التی قبلہا وسنۃ التی بعدہا۔ عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ، وہ مجھے اللہ سے پورا یقین ہے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، 1 سال جو گزر گیا ہے اور 1 جو آگے آ رہا ہے۔ یہ عرفہ کا دن بھی انہی دنوں میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اس طرح قربانی انہی دنوں میں ہے اور کسی دن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی تسبیح تحمید کریں اور قربانی کریں، نماز پڑھیں۔ تو یہ دن بڑی اہمیت والے ہیں، ان کو سستی کے اندر ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ 10 دن۔ اور ان کی اہمیت کی وجہ یہی ہے کہ اس میں تمام قسم کی عبادات وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اب ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ان دنوں کے آنے سے پہلے یا کم از کم ان دنوں کے شروع ہونے پر اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پر یہ ایام جو ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر گناہوں کی زندگی سے دور ہونا چاہیے،
اگر انسان کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ان دنوں میں جو کرنے والے کام ہیں، یعنی جو ان دنوں میں عبادات جن کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ یعنی جب ہم قرآن مجید پر، احادیث کے دلائل پر غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ان دنوں میں سب سے پہلا کام، اگر ممکن ہو، حالات ٹھیک ہوں، اللہ نے طاقت دی ہو، تو حج یا عمرہ کرنا چاہیے۔ حج عمرہ یہ بڑی عبادت ہے۔ ویسے بھی ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج والعمرہ، حج اور عمرہ جو ہیں یہ تمہارے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کرتے ہیں یا کروانے کا سبب ہیں، کما تنفی الکیر الخبث، جس طرح لوہار کی بٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے درمیان مطابقت کرتے رہو، یعنی بار بار عمرہ حج کرتے رہو، حج کرو، حج کی طاقت نہیں ہے تو عمرہ کرو، یہ کرتے رہو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما تنفیان الفقر والذنوب، یہ تمہارے گناہوں کو اور تمہارے گھر سے فقیری کو، تنگ دستی کو ایسے ختم کر دیں گے، کما تنفی الکیر الخبث الحدید، جیسے لوہار کی پٹی جو ہے وہ لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حج اور عمرہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر روزے رکھنے چاہیے۔ اگر 10 یہ کم از کم 9 دنوں کے، کیونکہ عید والے دن کا روزہ نہیں ہے، 9 روزے رکھے جائیں۔ اگر یہ نہ رکھ سکتے ہوں، کم از کم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھا جائے۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ وہ بندہ رکھے گا جو حج نہیں کر رہا ہے۔ جو حج کر رہا ہے، حاجی حضرات، حجاج کرام، وہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ دوسرا بندہ رکھے گا جو حج نہیں کر رہا، وہ مسلمان جو حج نہیں کر رہا ہے یا مکہ میں موجود تو ہے لیکن حج نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین، السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا، کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، ایک جو سال پہلے گزر گیا ہے اور ایک جو اگلا سال آ رہا ہے۔ اس طرح فرض نمازوں کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اس طرح صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقہ اور خیرات یہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا۔ اس طرح تکبیر، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ان دنوں میں جو خاص تکبیرات ہیں ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی تکبیرات عام ہیں، خاص ہیں۔ عام تو یہ ہے کہ ذوالحجہ کا جب چاند نظر آئے تو انسان وقتاً فوقتاً یہ تکبیرات پڑھتا رہے، اور ان کا لفظ کیا ہے، صیغہ کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا چاہیے۔ اور خاص تکبیرات یعنی جو نمازوں کے بعد پڑھی جانی ہے وہ ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ عرفہ کے دن سے شروع ہوں گی اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ان میں پورا 5 نمازوں کے بعد اہتمام کیا جائے گا۔ اور یہ جو ایام تشریق کی آخری نماز ہوگی اس پر جا کر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ چند دنوں میں جو معلوم دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کے لیے تحمید، یہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ فرمایا کہ فی ایام معلومات، جو چند معلوم دن ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو یہ ذکر کرنا چاہیے، تسبیح اور تحمید کرنی چاہیے، اور نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اشکال
جو بعض بھائیوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو بھی بڑی فضیلت دے رکھی ہے، رمضان مبارک کے آخری عشرے کو بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، وہاں جب ہم دلائل پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ آخری عشرہ سال کا سب سے بہترین عشرہ ہے، سب سے افضل ترین عشرہ ہے، اور ادھر پڑھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ذوالحجہ کا یہ عشرہ یعنی 10 دن سب سے افضل ترین عشرہ ہے۔ تو اب ان میں کیسے تطبیق ہو، کیسے دونوں دلائل کو جمع کیا جائے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم دلائل پر غور کریں تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ اگر بات کریں 10 دنوں کی تو یہ ذوالحجہ کے پہلے دن سب سے زیادہ افضل ہیں، پورے سال کے دنوں میں سے افضل ہیں، اور بات کریں راتوں کی تو پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں وہ سب سے افضل ہیں، پورے سال سے افضل ہیں۔ اس کے لیے بھی آتا ہے کہ اذا داخل العشر الاخیر، جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تھا تو ایقظ اہلہ واحیا لیلہ وشد میزرہ، آپ ساری رات جاگ کے گزارتے تھے، اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے، عبادت کے لیے پہلے سے زیادہ آپ کمر کس لیتے تھے۔ تو راتیں وہ افضل ہیں اور دن یہ افضل ہیں، اور اس میں کوئی کلیش نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال، مثلا جب سوال یہ ہو کہ کون سی راتیں افضل ہیں تو رمضان کی آخری عشرے کی، لیکن اگر سوال کیا جائے کہ وہ کون سی رات ہے جو ایک سب سے زیادہ افضل ہے تو لازمی جواب آئے گا لیلۃ القدر۔ تو اس طرح سوال کیا جائے پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن کون سا ہے، جواب آئے گا عرفہ کا دن۔ سوال اگر یہ ہو کہ ہفتہ کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے، جواب ہوگا جمعہ کا دن۔ اگر سوال یہ ہو کہ تمام مہینوں میں سے افضل مہینہ کون سا ہے، جواب ہوگا رمضان۔ تو یہاں بھی یہی ہے، اگر سوال یہ ہو کہ سب سے افضل ترین دن کون سے ہیں تو یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اگر یہ سوال ہو کہ سب سے افضل ترین راتیں کون سی ہیں 10، تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی۔ تو یہ خلاصہ سا عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، اللہ اس وبا سے ہمیں نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مساجد مدارس کی رونقیں دوبارہ بحال کرے، اور جو لوگ دینی مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔